اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات کون سی عبادت زیادہ کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ریفرنس بخاری و مسلم۔ اب یہاں عبادت کے لیے کھڑا ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے جو کھڑے ہو کر کی جانے والی ہو، اور کھڑے ہو کر کی جانے والی کون سی عبادت ہے؟ سجدہ نماز۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کی آخری عشرے کی صرف طاق راتوں میں کچھ دیر کے لیے رات کو قیام کریں۔ اب تہجد پڑھیں، جتنا قرآن پاک آپ کو آتا ہے آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا ذکر کریں، ڈھیروں دعائیں کریں، اور کچھ بھی مانگنے سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگیں۔ سارے کام ہی ہمارے گناہوں نے تو روکے ہوتے ہیں، تو اگر بخشش مل جائے گی تو اللہ کا کن بھی مل جائے گا انشاءاللہ، آمین۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ رمضان دیکھنے کا موقع دیا تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں، کیا پتہ اگلی دفعہ یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان کا آخری عشرہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے جاری ہے۔ آپ نے رمضان کی ان آخری 10 راتوں میں اتنی لگن سے عبادت کرنی ہے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو لیلۃ القدر کا گواہ بنا دے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگاتے تھے، بخاری 2024۔ یعنی اتنے زور و شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، تو آپ نے بھی کمر کس لینی ہے اپنی، اور اللہ کو راضی کر کے ہی دم لینا ہے انشاءاللہ۔ تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے یہ، تو آپ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر التجا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ اور جیسے یہ رات ہمارے لیے 1400 سال پہلے بھلائی اور بہتری لائی تھی، ویسے ہی یہ رات اب بھی ہم سب کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں، ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، جتنی آپ میں طاقت ہو اس طاقت کے آخر تک جتنی عبادت ہو سکے اتنی ضرور کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بے پناہ تسبیح کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے وہ پڑھیں۔ اگر کچھ نہیں تو موبائل فون سے قرآن کھول کر پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کریں، چند دعائیں میں یہاں لکھ رہی ہوں آپ وہ پڑھ لیں۔ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، اور بس جو آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھتے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی عبادت کا اجر ضرور ملے گا۔ قرآن آیا تھا نا اس رات، تو آپ نے بھی جتنا ہو سکے قرآن ہی اللہ کی خدمت میں واپس بھیجنا ہے۔ ان آخری 10 راتوں میں ڈٹ کے عبادت کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے کیسے آپ کی دعاؤں کو آپ کا مقدر بنا کر آپ کو نوازتا ہے انشاءاللہ، آمین۔ یہ خوبصورت تحریر رحاب اعجاز کی ہے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اس طرح کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔